الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کی شفاعت کو سفارش کو قبول کیا جائے گا، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ شفاعت استعمال ہوا ہے اور ہماری زبان کے اندر ہم اس کو سفارش کہتے ہیں۔ کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر رائج ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی سفارش کے لیے صرف مسلمان ہونا ہی کہلانا کافی ہے، مسلمان کہلانا کافی ہے، مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے باپ دادا پردادا چڑ دادا سارے وہ ہمارے مسلمان تھے، آگے ہماری نسل بھی مسلمان ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، میری پچھلی نسل بھی اہل حدیث تھی، اگلے بھی اہل حدیث ہوں گے، مجھے بس اتنا ہی کافی ہے اللہ کے نبی کی سفارش کے لیے۔ تو یہ اس کی غلط فہمی۔ کچھ بھائیوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا نہ۔ یہ عقیدہ بن گیا ہمارا کہ ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں جنت کے اندر چلے جائیں۔ غلط بات۔ دوسری غلط فہمی یہ ہوئی کہ شاید 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، ہم عملی طور پہ مسلمان نہ بنیں، صرف سال کے بعد 12 ربیع الاول پہ یا محرم الحرام کے مہینے میں کچھ دعوے کچھ نعرے محبت اہل بیت کے محبت رسول کے کر لیں، ہم جنت میں چلے جائیں۔ تیسری غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہمارے اندر کہ شاید کہ جن کو ہم نے اپنا پیر مشکل کشا رب دستگیر داتا غریب نواز بابا فرید کلہور والا علی جبیری شاید یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ کریں۔ اللہ کے نبی کے علاوہ بھی سفارش ہوگی، کچھ امتی بھی سفارش کریں گے، لیکن وہ سفارش ہوگی جس طرح اللہ رب العزت کہتا جائے تو ویسے سفارش ہوگی۔ اس طرح کی کوئی سفارش نہیں ہوتی کہ کہیں جی میں حافظ قرآن ہوں، میں نے اتنے بندے جنت کے اندر لے کے جانے ہیں۔
اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جنت واجب کر دی. کہتا نہیں میں نے نہیں جنت میں جانے دینا, میں نے اٹھا کے ان کو جنت میں ڈالنا. نہیں, مشرک کو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا. قاعدہ کلیہ قانون بنا کے اللہ رب العزت. یہ غلط فہمی ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم نے سفارش کو کیا سمجھے؟ شاید یہ کہ جن کو ہم نے اپنا جن کے نام پہ نظر نیاز چڑھاوے دیتے ہیں شاید وہ ہمیں بچا لیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ہم اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. اور تم نے ان کو اللہ کے علاوہ اپنا سفارشی سمجھا ہوا ہے؟ وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں اس بات کی. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ عقیدہ کن کا تھا؟ مکے کے کافروں کا تھا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں, لیکن یہ صرف اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. آج مسلمان کا بھی عقیدہ یہی ہو تو اس کا عقیدہ بھی وہی عقیدہ جو مکے کے کافروں کا تھا. جیسے مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, کہتا ہے بس دربار میں صرف ہم اس لیے دیتے ہیں بکرا کہ وہاں سے ڈائریکٹ جاتا ہے اللہ کے پاس, اس کے وسیلے سے جاتا ہے, مرے ہوئے کے وسیلے سے جاتا ہے, جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اگر گھر میں کرو تو وہ قبول نہیں کرتا. تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں بڑا ہوں, میں بلند ہوں, میں جتنا بھی بلند ہوں, میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب. مانگ کیا مانگتے ہیں؟ دے میرے راستے میں قبول نہ ہو پھر کیا, دے میرے راستے میں کر عبادت اللہ رب العزت. چوتھے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. سفارش کرنے والے کیا کہتے تھے؟ کہتے ہم صرف ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. آج مسلمان بھی اسی وجہ سے اگر عبادت کریں, ان کے نام پہ نظر و نیاز چڑھاوا دے تو پھر اس پر مکے کے کافر میں کوئی فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں. اس کے بعد سفارش کی اگلا معاملہ اللہ رب العزت وہ عشق ختم کر دیا. جو مشرک لوگ سمجھتے تھے کہ شاید سفارش ہماری ہو جائے گی, یہ بت والے یہ بت جو ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے, لات منات عزا ہبل یہ ہماری سفارش کریں گے. اللہ رب العزت نے وہ بھی مسئلہ ہی ختم کیا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا جب بندے میرے سوال کرتے ہیں نا کہ میں کہاں ہوں, یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو بتاؤ. اللہ رب العزت نے اکثر مقام پہ جہاں پہ نبی کو کہا ہے نا کہ ان کو بتاؤ تو لفظ کل استعمال کیا ہے, یہاں پہ اللہ رب العزت نے لفظ کل نہیں استعمال کیا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بارے میں سوال کرے نا تو ان کو میں قریب ہوں ان کے لیے. اچھا اللہ رب العزت ہمارے قریب ہیں تو پھر کیا قیامت کے دن کسی اور کی سفارش قبول ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت نے دنیا میں رائج سفارش کے تمام طریقوں کو اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کر کے بتا دیا کہ کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی جو دنیا کے اندر قبول ہوگی. سب سے پہلی چیز فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. یاد رکھو کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. باپ امن تھا, بیٹے نے کو کاروائی ڈال دی, باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں, کسی غریب کو پکڑا دیتا ہے. نہیں یہ کی تو پچھلے دنوں کشمالہ طارق کے بیٹے نے اسلام آباد کے اندر ایکسیڈنٹ کر کے مارا, ڈرائیور کو پکڑا دیا. اللہ رب العزت نے نفی کر دی قیامت کے دن یہ معاملہ نہیں چلے گا, اس طرح کی سفارش نہیں چلے گی کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کسی غریب کو کہے 4 دن تو اندر رہ پھر تجھے چھڑا لیں گے, کوئی بات نہیں. ورنہ اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا, یہ سفارش نہیں چلے گی قیامت کے دن. کوئی پیر کرے گا اس طرح کی سفارش کی چل یار مرید تو ساری زندگی میرے نام پر نظر و نیاز چڑھاوے دیتا رہا, تو جنت میں جا, میں 4 دن جنت میں رہ کے آ جاؤں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. فرمایا کوئی جان کسی جان کی کام نہیں ہے, پہلا دوسرا. دوسرا فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ سفارش کیسے قبول نہیں ہوگی؟ کوئی کہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، کونسلر ہوں، کونسلر سے اوپر کوئی یہ ہے، کوئی کہے کہ میں سفارش کر کے چھڑا لوں گا، اگلا بندہ کہتا ہے چل یار کوئی نہیں، بندہ ٹھیک ہے اور اوپر والے لیول کا بندہ ہے، کئی کل کو میری چھٹی نہ کروا دو، اس کی سفارش قبول کر کے چھڑوا دے، اللہ رب العزت کے فرماتے ہیں یہ سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ دو طریقے اس دنیا میں یہ رائے اللہ رب العزت نے ان کی نفی کر دی۔ تیسری چیز فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی بدلہ دے کے چھڑا لو گے نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیسے دے کے نہیں چھڑایا جائے گا، وہاں پہ مال دے کے نہیں چھڑایا جائے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال اور اولاد وہاں پہ کام نہیں آئیں گے۔ چلو کوئی کو لاکھ ہے، سچ کو 2 لاکھ اوپر ڈپیوں کو 2 بندہ چھڑا لیتے ہیں، فرمایا نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ اچھا تیسرا طریقہ بھی نہیں چلے گا، چوتھا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے نفی کر دی، فرمایا ولا هم ينصرون، وہ کسی بھی قسم کی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ چلے آپ تو جیل میں رہ، رانا ثناءاللہ جیل میں گیا تھا، آج میں اس کی بیوی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم کھانا پکا پکا کے ہماری بات ہو گئی، ہم نے اتنے جیل میں کھانے بیچے ہیں، فرمایا اس طرح کا بھی کوئی چکر نہیں وہاں پہ چلے، کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی کہ جی پیچھے سے کھانا چلا جائے۔ امیر آدمی ہے، غریب آدمی وہاں کی دال کھائے، امیر آدمی جیل کے اندر گھر سے آئے کھانے کھائے، فرمایا قیامت کے دن یہ سفارش بھی نہیں چلے گی۔ اچھا اللہ رب العزت نے ان چاروں کی نفی کر دی، کیوں نفی کی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، میں لوگوں دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے دیا ہے نا اس کو خرچ کرو، کس دن سے پہلے پہلے؟ فرمایا اس دن سے پہلے پہلے یوم لا بیع، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر کر لو جو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا حکایت نازل کی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اور آیتیں نہ نازل کی ہوتی ہیں، حدیثیں نازل نہ کی ہوتی تو بندہ شاید تکبر میں مارا جاتا سارے، کہتا کہ میں کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، میں عبادت کرتا ہوں، میں جنتی ہوں، دوسرے کون سا جنت میں جانا نہیں کرتا تو نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی بھی نفی کی ہے، اور میں مان لئی سر انسان انسان کے لیے وہی ہے جس نے اس کی کوشش کی۔ تیسرے مقام پہ فرمایا ما کسبت ایدیہم، جو اس کے ہاتھوں نے کمایا اس کو ملے گا وہی۔ آیتیں کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے اندر بیٹھے ہوئے، فرمایا اعمال اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاتا۔ ساری بات ختم کر دی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عبادتیں کرنے والا ہوں، میں صدقات کرنے والا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا دوسرا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم یہ ایسا پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائیں گے؟ فرمایا والا انا الا یتغمدنی اللہ برحمت من، اللہ رب العزت کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی پھر میں جنت کے اندر جاؤں۔ ہم کس خوش فہمی میں، ہم کون سے تکبر اور غرور میں پھر رہے ہیں؟ عبادات لے کے صدقات لے کے تو شاید ہمیں جنت کے سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اچھا پھر سفارش کون سی قبول ہوگی؟ سفارش کون سی قبول ہوگی؟ سفارش کی کچھ قسمیں، پہلی قسم شفاعت وجاہت ہے۔ شفاعت وجاہت اس کو کہتے ہیں کسی کے عہدے کی وجہ سے بندہ اس کی سفارش قبول کرتا ہے۔ تو کونسلر اس کے تھانے میں اتنے کی ضرورت ہے کہ بندہ اگر چھڑوانا ہے اس کو کہتے کہ چل آپ کو اس کو گھر پہ یہ کرتے ان کو یہ اگر تارے پاس آ جائے گا آنا جب مدعی نے دیکھنے کے لیے تھانے میں آئے گا آ کے دیکھ جائے، اس سے اوپر چلے جائیں بلدیہ چیئرمین، بلدیہ ایم پی ہے، کوئی وفاقی وزیر، وزیر اعظم، اوپر صدر، اتنے عہدوں کے بعد سب سے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف، اس لیے صرف سفارش یہ کرتی کہ اس بندے کو چھوڑ دو، یہ شفاعت وجاہت ہے کہ کسی کے اسٹیٹس اور عہدے کی وجہ سے چھوڑو۔
قیامت کے دن کوئی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی وفاقی وزیر نہیں، سارے ایک لائن میں کھڑے اپنے اپنے اعمال میں لے کے، بائیں ہاتھ میں کس کا ہے، دائیں ہاتھ میں کس کا ہے، کوئی پتہ نہیں، اپنا اپنا سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بنے گا۔ کائنات کے امام نے جو سب سے پہلے سفارش کرنی ہے نا اللہ، صرف اتنی سفارش کرنی ہے، یا اللہ صرف حساب و کتاب شروع کر دے، اور اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنی تسبیحات بیان کروں گا، اتنی اللہ کی حمد بیان کروں گا کہ اس سے پہلے مجھے وہ حمد کے کلمات نہیں آتے، اللہ رب العزت مجھے وہ سکھائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے پوچھیں گے سال تو تھا، سوال کو تجھے عطا کیے کہ اللہ سوال صرف یہ کرنی پڑی ہے کہ ساتھ باقی تو کوئی کام آئے تو پگڑی والا، کو کلگی والا، کو وردی والا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ شفاعت وجاہت نہیں ہوگی وہاں پہ کہ کسی کے عہدے کی وجہ سے کوئی اللہ رب العزت کو مرعوب کر سکے، نہیں۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، لمبی حدیث امت کٹھی ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پاس باری باری جائیں گی کہ اللہ سے صرف اتنا کہہ دیں کہ حساب و کتاب شروع کر دیں۔ سارے کہیں گے نہیں، آج جتنا اللہ رب العزت غصے میں ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی غصے میں تھے، نہ اس کے بعد کبھی غصے میں۔ اتنی سفارش کرنے کے لیے کہ اللہ حساب و کتاب کرتے، اللہ کے نبی اتنا سجدہ کریں گے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور ہم کس خوش فہمی میں پھرتے ہیں کہ شاید جس پیر کے ساتھ میں رات کو اس کے دربار پہ جا کے سویا تو میری سفارش کرتے ہیں۔ میں کونسلر کا بیٹا ہوں، میں ایم پی اے کا بیٹا ہوں، دنیا میں تو تمہارے یہ ڈرامے چلے جائیں گے، قیامت کے دن نہیں چلیں گے۔ یہ مال دولت دنیا میں تو چل جائے گا، قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ لیکن پرسوں چودھری ہیں لاہور کے اندر ایک آدمی نے اپنے پیسے کے بال بوتے کو پولیس والے کو پوچھا دیے گاڑی کے پیچھے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرے پیچھے بڑے ہاتھ ہیں، قیامت کے دن یہ ہاتھ خود کام نہیں آئیں گے، چاہے تیرے پیچھے چیف آف آرمی اسٹاف کا ہاتھ کیوں نہ ہو۔ 39 فوجوں کے 45 ممالک کی فوجوں کا سربراہ جنرل رحیم شریف کا تیرے پیچھے ہاتھ کیوں نہ، نہیں کام آئے گا کیا؟ دوسری شفاعت محبت ہے، کسی کی محبت میں آ کے بندہ سفارش کرتا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ محبت کی بیچارہ پھنس گیا، اس کا ہاتھ لگتا تھا، وہ محبت میں کہتا ہے یار تو میرا دوست ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بھی کام نہیں ہے کیا بات ہے۔ کیوں؟ اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو سفارش کرنے والے ہوں گے وہ پہلے ہی معاملات میں پھنسے ہوں گے۔ کون سے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں قال اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، انہوں نے بیٹے اللہ رب العزت کے بیٹے اور بیٹیاں بنائیں گے، وہ تو خود ہی معاملات میں پھنسے ہوئے، کون کسی کی سفارش کرے گا؟ شفاعت محبت بھی کام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ شفاعت محبت کی ایک مثال یہ ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا، محبت میں جوش مارا نوح علیہ السلام، اللہ سے دعا کی یا اللہ میرا بیٹا، یا اللہ میرا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَلَا تَسْأَلْ لِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تیرا بیٹا اب نہیں، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، مشرک تھا، اب تیرے اہل میں سے نہیں، اور وہ سوال نہ کیے کر جو تیرے علم میں نہیں ہے۔ یا اللہ 950 سال تبلیغ، ان لوگوں کی باتیں، یا اللہ میں جب کشتی بنا رہا تھا پھر بھی لوگ باتیں کر رہے تھے محبت تھا بیٹے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ ساتھ ہی نوح علیہ السلام کو سمجھ آ گئی، قرآن میں جتنے نقشہ کھینچ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ بک ان اسأل ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری، میں نے ایسا سوال کر دیا جو میرے علم میں نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کی محبت کام نہیں آئی بیٹے کے لیے، بیٹے کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیتے، نبی کی محبت بیٹے کے بارے میں کام نہیں آئی، قیامت کے دن تو اور کسی کی محبت کیا کام آئے گی؟
تیسری جو سفارش ہوگی نا وہ ہوگی اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی عزت اجازت دیں گی، ہاں جی تم سفارش کرو، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، قرآن مجید میں آیا سورہ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں کہ اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ سفارش ہوگی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بندہ اللہ اس وقت بات نہیں کر سکے گا جب تک اللہ رب العزت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کسی بندے کو کہہ دیں کہ تم سفارش کر لیتے ہو، اس مالک کی مرضی۔ قرآن مجید میں آیا نا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، مطلب وہ کسی کو اجازت دے دے وہ سفارش کر لے۔ پھر فرمایا لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن وقال ثواب، سفارش ہوگی لیکن سفارش ہوگی بھی مقبول، غیر مقبول سفارش نہیں قبول، مقبول سفارش قبول ہوگی، غیر مقبول سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ جو میں نے بات کر لکھی ہے کہ بندہ کہے کہ میرے جو رشتہ جنہوں نے شرک کیا ان کے اوپر جنت واجب ہوئی، ان کو اٹھا کے جنت میں نہیں مانیں گے اللہ رب العزت، کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی کی نہیں مانی۔ غزوہ کے موقع پہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کا بیٹا پکا مومن تھا، اللہ کے نبی وہاں پہ اس نے یہ بات کہہ دی لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، آج مدینے کے اندر صرف عزت والے داخل ہوں گے، ذلیلوں کو میں نکال دوں گا۔ اس کے بیٹے نے یہ جملے سن لیے، آگ مدینے کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا، اپنے باپ کا راستہ روک دیا۔ اب بیٹا میں تیرا باپ کہتا تو نے اللہ کے نبی کے بارے میں بات کی ہے کہ آج عزت والوں کو مدینے سے نکال دوں گا، ذلیلوں کو نکال دوں گا، میں تجھے داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا عبداللہ کو کہو اپنے باپ کو مدینے میں آنے دے۔ اللہ کے نبی اس نے آپ کے بارے میں بات کی، فرمایا عبداللہ میں کہہ رہا ہوں آنے دے اپنے باپ کو مدینے۔ باپ مدینے کے اندر آ گئے، فوت ہو گئے، قبر میں لٹا دیے گئے، کائنات کے امام آئے، قبر سے دوبارہ نکالا، اپنے ادھر گھٹنے کے ادھر اس کا سر رکھا، اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ کے اندر لگایا، اپنا کرتا اتار کے عبداللہ بن ابی کو پہنایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ، 70 مرتبہ بھی نبی تو اس کے لیے مغفرت کرے میں معاف نہیں کروں گا۔ غیر مقبول سفارش قبول نہیں ہوگی، اللہ نے نبی کی نہیں مانی، عام امتی کی اللہ رب العزت کیسے مانی؟ جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، یہ قبریں ان کے رہنے والوں کے اوپر اندھیروں سے بھری ہوئی تھی، میں نے دعا کی اللہ رب العزت نے ان قبروں کے اندر روشنی کر دی۔ اللہ رب العزت نبی کائنات کی دعا سے ایک جگہ پر سفارش مقبول تھی، اللہ رب العزت نے قبروں کے اندر روشنی کر دی۔ سفارش مقبول نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا 70 مرتبہ بھی دعا کرنے نہیں قبول کرو، ایسی سفارش نہیں ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تو ان کے لیے دعا کیا کریں، دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے اوپر سکون نازل کرتا ہے۔ سفارش کس کس کی قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی کی علاوہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، پہلی حدیث فرمایا روزہ اور قرآن انسان کی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ دوسری حدیث میں فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصحابي، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، فرمایا یہ قیامت کے دن اپنے آنے والوں کی سفارش کرے گا، جو اس کو پڑھنے والے تھے ان کی سفارش کرے۔ تیسری حدیث میں فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا شفاعت الملائکۃ وشفع النبیون وشفع المؤمنون، فرشتے بھی سفارش کر لیں گے، نبی بھی سفارش کر لیں گے، مومن بھی سفارش کر لیں گے، ولم یبق الا ارحم الراحمین، صرف ارحم الراحمین کہا جائے گا، کون؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کہیں گے سب نے اپنی اپنی سفارش کر لی، فرمایا ہاں، پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے فیقبض قبضۃ من النار، اللہ رب العزت لوگوں کو اٹھا کے جہنم سے جنت کے اندر، اس مالک کو ارحم الراحمین، اور رحمت کرنے والا اپنے بندے کو، وہ چاہے تو جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن اس نے قاعدہ قانون بنا دیا کہ میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اس حدیث کو پر عمل کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا
فقط احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میں ان کی توفیق